جوانی اور نوجوان، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف حیثیتوں سے کیا گیا ہے۔ جوانی کو کہیں قوت سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دیا، پھر قوت کے بعد کمزور بنایا۔ تو یہ جو قوت ہے یہ جوانی ہے۔ تو رب العالمین نے اس جوانی کو قوت سے تعبیر کیا ہے، اور اس طریقے سے حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کا تذکرہ مسئولیت کے گھیرے میں کیا۔ کل قیامت کے روز جن باتوں کی ہمیں پرسش ہوگی اور جن کے تعلق سے ہمیں جواب دینا ہوگا، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا ہے۔ اور تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کی افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اور ان میں سے ایک یہ ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپا سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور اس طریقے سے جیسے جوانی کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جوانی کی مختلف حیثیتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس طریقے سے نوجوان کے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بڑے بڑے کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے، توحید کو اجاگر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، باطل کے آنکھوں میں آگ ڈال کر بات کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے اس کارنامے کو انجام دیا ہے ان کے اس وصف کو ابھارا گیا، انہم فتیہ، وہ نوجوان تھے، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ ان کا عیب بیان کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو اس طریقے سے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں جوانی اور جوانوں کی مختلف حیثیتوں سے جو تذکرہ کیا گیا ہے، یہ اس بات پر غماز ہے کہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اور عمر کے اس مرحلے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عمر کے اس مرحلے کے تعلق سے غور کریں، اور اس عمر کے اس مرحلے کو ان کاموں میں لگائیں جس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔